یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، بزم رسول میں صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان و علی بھی، سارے صحابہ تارے ہوں گے، سارے صحابہ تارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، تو نے اپنے دروازے پر وہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، جن بچوں نے پیار میں اکثر، جن بچوں نے پیار میں اکثر آپ کا دامن چوما ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، ان جلووں کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے، جن میں ان کے دن بھی تیری یاد کا حصہ ہوں گے، جن میں حسن و حسین کا بچپن یارو، حسن و حسین کا بچپن یارو، نانا کی گود میں کھیلا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، صحن میں آقا
گرد صحاب کا حلقہ ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد صحاب کا حلقہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، اسوہ حسنہ کا سلسلہ ترتیب کے مطابق الحمدللہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج 11ویں نشست ہے۔ اب تک جو 10 نشستیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے، تو ربط اور جوڑ کے لیے اختصار کے ساتھ، تاکہ پوری ترتیب ذہن میں رہے ایک نظم کے ساتھ، تو انشاءاللہ تسلسل کے لیے پہلے وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آج کے موضوع پر بات کریں گے۔ جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا دنیا کے لیے؟ تو حضور علیہ السلام کا پیغام تھا دین اسلام۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا قیامت تک، تو آپ علیہ السلام کی تعلیمات قیامت تک کے لیے بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا پیغام دین اسلام۔ جی، تو یہ دین اسلام ہے کیا؟ دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس میں کون کون سی بنیادی باتیں شامل ہیں؟ یہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ دین اسلام میں 4 چیزیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں دین اسلام میں شامل ہیں۔ نمبر 1 عقائد اسلام، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 اخلاق۔ عقائد سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے، اور تفصیلات آ چکی ہیں۔ عقائد کسے کہتے ہیں، عقائد کا مطلب کیا ہے، پھر اس میں ساری تفصیلات کئی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہیں عبادات، اور ہماری آج کل کی نشستوں میں بات عبادات سے متعلق ہی چل رہی ہے۔ جی، پھر عبادات کی تعریف کیا ہے اور اس کی تفصیلات وہ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم نے اس میں ایک بات یہ پڑھی، اسلامی عبادات کی شاخیں۔ اسلامی عبادات کی 5 شاخیں ہیں۔ کتنی؟ 5 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 جہاد۔ پھر اس میں سے جو پہلی چیز ہے اسلامی عبادات کی شاخوں میں، سب سے پہلی شاخ وہ ہے نماز۔ نماز سے متعلق بات گزشتہ کئی نشستوں سے آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ آج کا موضوع آپ حضرات کے سامنے ہے کہ دین اسلام میں دوسری چیز اسلامی عبادات، پھر اسلامی عبادات میں جو سب سے پہلی شاخ تھی وہ تھی نماز۔ پھر نماز کا حصہ نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، جس میں نماز کی اہمیت، شرائط، طریقہ، مسائل، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ جی، نماز میں 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی۔ کتنی باتیں؟ 4۔ نمبر 1 اہمیت نماز،
نمبر 2 شرائط نماز، نمبر 3 طریقہ نماز، اور نمبر 4 مسائل نماز۔ اہمیت نماز سے متعلق نماز کی قرآن اور حدیث سے کیا اہمیت ہے وہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے۔ نمبر 2 نماز کی شرائط کیا کیا ہے، نماز کے لیے کون سی شرائط ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً آ چکی ہے۔ تیسرے نمبر پر طریقہ نماز، اس پر بات چل رہی ہے۔ جی طریقہ نماز میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ طریقہ نماز میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ کتنی؟ 3 باتیں ہیں جو طریقہ نماز میں۔ نمبر 1 الفاظ نماز، نمبر 2 اجزاء نماز، اور نمبر 3 ہے ترتیب نماز۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ پھر الفاظ نماز کیا ہے یہ آپ حضرات کو اس کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ الفاظ نماز کسے کہتے ہیں، اجزاء نماز کسے کہتے ہیں، ترتیب نماز کسے کہتے ہیں، یہ آپ حضرات کو بتا دیا گیا تھا۔ پھر اجزاء نماز میں 5 باتیں ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مفسدات، مکروہات۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کو گزشتہ درس میں نشست میں بتا دی گئی تھی کہ فرائض سے مطلب کیا ہے کہ بعض چیزیں نماز میں، یعنی اجزاء کہتے ہیں حصے، جز، حصہ، جیسے کسی بھی چیز کے حصے اور پارٹس ہوتے ہیں تو نماز کے بھی اجزاء ہیں۔ فرائض وہ ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کے بغیر نماز ادا ہی نہ ہو، نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اگر کسی نے فرائض نماز میں سے کچھ فرض چھوڑ دیا، کوئی بھی فرض، تو یاد رکھیں کہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اور دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ فرائض کہلاتے ہیں۔ واجبات اسے کہتے ہیں اگر بھولے سے چھوڑ دیا، بھولے سے، غلطی سے، تو اس صورت کے اندر سے جیسا ہو اسے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ سنن اسے کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے، کامل درجے کی نماز کہلاتی ہے، اعلیٰ درجے کی نماز کہلاتی ہے کہ انسان سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے، تو یہ سنن کہلاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مفسدات، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہے کہ اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ نماز میں کر لیا تو اس صورت کے اندر نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ مکروہات، اس کے کرنے سے نماز ختم نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی بھی نہیں ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن کم درجے کی نماز، اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ایک تو اعلیٰ درجے کی کہ سنن کی رعایت رکھتے ہوئے، مفسدات سے، مکروہات سے بچتے ہوئے، وہ اعلیٰ درجے کی نماز ہے، کامل نماز ہے۔ یہ نماز تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ مکروہات کہلاتے ہیں۔ پھر فرائض سے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ جی فرائض، ارکان نماز اور فرائض نماز ایک ہی چیز ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا، گویا کہ یہ فرائض چل رہے ہیں جسے ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا ارکان نماز کتنی چیزیں ہیں؟ 6 باتیں ہیں۔ کتنی؟ 6 باتیں یہ ارکان نماز میں داخل ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں آپ حضرات کسے کہتے ہیں؟ کانوں تک جب ہم اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ اس سے نماز شروع کرنا یہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ۔ اس پر میں نے کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ قیام، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اب اگر کوئی معذور بھی نہیں ہے، عذر نہیں ہے، لیکن وہ بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیوں؟ قیام فرض ہے، اس نے بلا عذر ترک کر دیا۔ تو قیام یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ ان 2 پر بات ہوئی بھی ہے اور آج مختصر سی 2 باتیں اس سے متعلق آج بھی ہوں گی۔ تیسرے نمبر پہ ہے قرأت کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اب قرأت کی مقدار کیا ہے اس پر انشاءاللہ بات آئے گی بھی، بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک بڑی آیت کم از کم یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک سورت، اس کی مقدار اگر تلاوت کر لی جائے تو فرض مقدار ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہی آیت نماز میں پڑھی اور وہ بھی چھوٹی آیت پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے فرض مقدار میں قرأت نہیں کی ہے۔ تو ایک بڑی آیت جو اتنی بڑی ہو کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا پھر 3 چھوٹی آیتیں، یا کم از کم ایک سورت، جیسے سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، کم از کم وہ بھی پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ تو قرأت یہ بھی نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ 5ویں نمبر پہ سجدہ کرنا، 6 نمبر پہ قاعدہ اخیر، یہ سب فرض ہے۔ اس سے متعلق بات اگلے سبق میں آئے گی۔ جی تکبیر تحریمہ اور قیام، اس سے متعلق آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا گزشتہ کلاس میں، تو
یہ بات آئی تھی کہ تکبیر تحریمہ میں پھر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے، درست طریقہ کون سا ہے، غلط طریقہ کون سا ہے. قیام ہے تو قیام میں پیر کس طرح رکھیں گے، ہاتھ کہاں باندھیں گے. جی اس سے متعلق کچھ بات آئی بھی تھی اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، چونکہ الحمدللہ ہمارے ہاں اس ترتیب میں خواتین بھی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، ان کے سامنے ہی پروجیکٹر لگا ہوا ہے، تو اس میں مردوں کی نماز کا عملی طریقہ اور اس کے بعد انشاءاللہ خواتین کا بھی آئے گا. تو یہ ہے مردوں کی نماز کا عملی طریقہ. اور شروع کے دو میں نے عرض کیا تھا فرائض کون سے تھے؟ قیام، تکبیر تحریمہ اور قیام. اس کا تعلق قیام سے ہے. جب یہ مرد سے متعلق بات چل رہی ہے، مرد اگر قیام میں کھڑا ہوگا تو اس کو پیر کیسے رکھنا ہے؟ اس میں یہ جو رائٹ لگا ہوا ہے یہ صحیح طریقہ ہے، اور رانگ جس پہ ہے یہ دونوں طریقے غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض رات کے پیر ایسے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں ہوتا، ایک کا دائیں ایک کا بائیں، ایسے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قیام کا. اسی طریقے سے ایک پیر آگے نکلا ہوا ایک پیچھے ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کون سا ہے قیام میں پیر رکھنے کا؟ یہ کہ دونوں پیروں کا رخ کس طرف ہو؟ یہ قبلے کی طرف ہو، اور پیر کیا ہو؟ بالکل ایک دوسرے کے لیول میں ہو، محاذات میں ہو، آگے پیچھے نکلے ہوئے نہ ہو. تو دو باتوں کی رعایت رکھنی ہے قیام میں پیر رکھنے میں. کیا کیا؟ ایک یہ کہ پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور دوسرا پیر صف سے آگے پیچھے نکلے ہوئے نہ ہو، بلکہ دونوں ترتیب پہ صف کے کنارے پر ایڑی رکھی ہوئی ہو. تو یہ درست طریقہ ہے اور یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ قیام سے ہے. پھر اس کے بعد پہلے تو انسان صف بناتا ہے تو قیام میں پیر ہی صحیح رکھنے ہوں گے نا آپ کو. پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے. دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیر تو آ کے صف میں بالکل ٹھیک رکھ دیے، ماشاءاللہ صحیح ہے. دوسرا یہ کہ ہلکا سا اس میں فاصلہ بھی ہو، تھوڑا سا اس میں فاصلہ ہو، 2-3 انگلیوں جتنا فاصلہ کم از کم ہو، بالکل ملے ہوئے نہ ہو پیر، اور بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو، بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو، بہت زیادہ ملے ہوئے بھی نہ ہو، بلکہ تقریباً چند انگلیوں جتنا فاصلہ اس میں رکھنا چاہیے. یہ بات سمجھ گئے پیر رکھنے سے متعلق. دوسرے نمبر پہ ہے تکبیر تحریمہ میں اب ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوگا. اس میں بھی بعض حضرات غلطی کر لیتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ میں یہ ہمارے ساتھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ تکبیر تحریمہ میں دیکھیں یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ آپ بتائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف ہو، ایسے یہ نہیں. ہتھیلیوں کا رخ کانوں کی طرف، بعد ایسے اللہ اکبر، ایسے نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہ بتائیں، انگلیاں مڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ایسے بالکل سستی کی حالت جیسے ہوتی ہے، انگلیاں مڑی ہوئی، اللہ، ایسے بھی نہیں ہے. چوک و چوبند انسان بالکل چستی کی حالت میں کس کے دربار میں کھڑا ہوا ہے؟ اللہ پاک کے دربار میں. کس کے سامنے عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے. انسان ایک دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی منصب والے کے دربار میں جاتا ہے تو ایسے بالکل چست کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ تو سب سے بڑے احکم الحاکمین کا دربار ہے، تو اس میں بالکل چستی کے ساتھ ہر عمل کرنا ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ جی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، ایسے، اور انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہو، ہلکی سی انگلیاں بالکل بند نہ ہو بلکہ ہلکی سی ایسے کھلی ہوئی ہو. اور ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کانوں تک. کہاں تک؟ یہ دیکھیں ساتھی بتا رہے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہو، کشادہ ہو. 3 باتوں کی رعایت رکھنی ہے اس میں. کتنی؟ 3. انگلیاں بالکل بند نہ ہو، ہتھیلیوں کا رخ گالوں کی طرف یا کانوں کی طرف نہ ہو، یا پھر ہاتھ صرف کندھے تک نہیں اٹھائیں، یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یا پھر انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہو. ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ 2 طریقے جو ہے یہ غلط ہے. اچھا، تو یہ بات اس میں سمجھ لیں کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور انگلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. یہ 2 طریقے غلط ہیں اور یہ طریقہ صحیح ہے. قیام سے متعلق ایک بات کی وضاحت اور سن لے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دونوں پیروں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو تو اس کی مقدار 4 انگلیاں لکھی ہے فقہا نے. کتنی؟ 4 انگل کے برابر، 4 انگلیوں کے برابر کم از کم اتنا فاصلہ پیروں میں ہونا چاہیے. یہ سمجھ گئے؟ تیسری چیز، اب آپ نے پیر بھی ٹھیک رکھ لیے، بالکل صف میں ہے، قبلے کی طرف رخ ہے،
آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ بھی بالکل ٹھیک اٹھائے قبلے کی طرف، انگلیاں ہلکی سی کھلی ہوئی ہے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، کانوں تک اٹھائے. اب پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے ہیں. اب ہاتھ باندھنے کا بھی طریقہ، اس میں بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے. تو ہاتھ باندھنے کے طریقے میں دیکھیں بعض حضرات ایسے باندھتے ہیں، یہ غلط ہے. دکھائیں، یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ طریقہ نہیں. دوسرا دیکھیں یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف ہتھیلی ایک دوسرے کے اوپر ہو، مردوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے. یہ دکھائیں ایسے، یہ جو انگلی ہے نا، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی، اس سے اس کلائی کو پکڑ لے، اس سے اس کلائی کو، یہ بتا رہے یہ صحیح ہے. تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہاتھ اتنے آگے لے جائیں. یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ لیں. یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہے. اور یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ کیا کر لیں کہ اس انگلیوں سے اس والے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیں. یہ طریقہ درست ہے. یہ قیام میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے. قیام میں پاؤں رکھنے کا درست طریقہ یہ ہے. اس میں ان باتوں کی رعایت رکھنی ہے جو آپ کو بتائی گئی. پھر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، اس میں بھی چند باتوں کی رعایت رکھنی ہے، خیال کرنا ہے. اور پھر جب ہاتھ باندھیں گے اس میں بھی چند باتوں کی رعایت رکھنی ہے. جی یہ تھا مردوں سے متعلق. اب یہ ہے عورتوں کی نماز کا عملی طریقہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری خواتین بھی جو ہے شریک ہے اس میں، وہ بھی دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. تو دیکھیں مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. تو اس میں دیکھ لیں، جیسے ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جب نماز پڑھیں گی تو قیام میں پاؤں رکھنے کا درست طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے. تو یہ طریقہ کہ اگر فاصلہ جیسے مردوں کا 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہے تو خواتین فاصلہ نہیں رکھیں گی زیادہ. خواتین اتنا فاصلہ نہیں رکھیں گی. خواتین کے لیے یہ طریقہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے قبلے کی طرف ان کو بھی پیروں کا، انگلیوں کا رخ رکھنا ہے. کس طرف؟ قبلے کی طرف. تو اگر دائیں یا بائیں ان کے پیروں کا رخ ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا. تو خواتین کے لیے پیروں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. خواتین خاص طور پہ متوجہ ہو جائیں. تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور دوسرا فاصلہ نہیں رکھنا ہے، زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا ہے. تقریباً پیر ملا کے رکھنا ہے، تقریباً بالکل ایک دوسرے سے قریب رکھے. دیکھیں نا ملے ہوئے ہیں نا، بہت معمولی سا ہی فاصلہ ہے، بہت معمولی. مردوں میں تقریباً 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ، لیکن یہ مردوں کے لیے حکم ہے، خواتین کے لیے مستورات کے لیے حکم نہیں ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے. انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ہے دائیں بائیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. تو خواتین کا طریقہ یہ ہے پیر رکھنے کا کہ پیر ملے ہوئے ہوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا رخ بھی کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. یہ قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ خواتین کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پیر ٹھیک رکھ لیے. اب خاتون جب تکبیر تحریمہ کہے گی، مردوں کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانے تھے؟ جی کانوں تک اٹھانے تھے. خواتین کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ طریقہ، یہ مردوں کا طریقہ ہے. خواتین نے اگر کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو یہ طریقہ نہیں ہے ان کا. تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. اسی طریقے سے انگلیوں کا رخ اگر کانوں کی طرف کر لیا، ہتھیلیوں کی طرف، یہ بھی غلط ہے. خواتین کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک، اتنے بس. یہ بتا دیں گے ساتھی. خواتین کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے خواتین نہیں آتی، ان کو گھروں میں جا کے مستورات کو بتانا ہے، بتا دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. گھر میں جا کے اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو آپ بتائیں، طریقہ سمجھائیں ان کو، بہت اچھا. یہ ہے کندھوں تک اٹھانے ہیں اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی دیکھ کر وہ بھی گھروں میں طریقہ بتا دے. یہ مقصد ہے بتانے کا. جی تو دیکھیں خواتین میں یہ 2 طریقے ٹھیک نہیں ہے. جس پہ رونگ لگا ہوا ہے ریڈ کلر کا کراس، کہ کانوں تک ہاتھ ان کو نہیں اٹھانے. دوسرا ان کو بھی ہتھیلیوں کا رخ اپنے چہرے کی طرف نہیں کرنا. کانوں تک بھی نہیں اٹھانے، ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف بھی نہیں کرنا. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. درست طریقہ خواتین کے لیے ہے کہ ہاتھ اٹھانے ہیں کندھے تک، ہتھیلی کا رخ کرنا ہے قبلے کی طرف. فرق ہو گیا نا دونوں میں. تیسرے نمبر پہ اب اللہ اکبر بھی کہہ دیا. اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں خواتین نے؟ مردوں کا طریقہ یہ تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ اچھا یہ آپ کو معلوم ہے نا، مرد ہاتھ کہاں باندھے گا؟ ناف کے نیچے. کہاں؟ ناف کے نیچے باندھے گا نا، آپ کو معلوم ہے. لیکن خواتین کو ایسا نہیں کرنا. یہ طریقہ تو مردوں کا ہے کہ ہاتھ باندھتے ہیں یہ ناف کے پاس.
خواتین ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھے گی، یہ طریقہ مستورات کے لیے نہیں ہے. یا اسی طریقے سے ایسے بالکل جیسے مردوں میں تھا، یہ غلطی تھی، ایسے بھی نہیں باندھنے. خواتین باندھے گی سینے پر ہاتھ. کہاں؟ اوپر باندھے گی، ایسے سینے کے پاس یہاں ہاتھ باندھے گی. یہ طریقہ صاف دیا ہوا ہے، یہ بتا دیں گے ساتھی ہمارے. خواتین نے یہاں باندھنے ہیں، یہاں، ٹھیک ہے. مردوں نے کہاں باندھنے ہیں؟ یہاں باندھنے ہیں، نیچے ناف کے پاس، اور خواتین نے اوپر باندھے. جی تو پھر قیام کا طریقہ بھی فرق ہے. نہ خواتین نیچے ہاتھ باندھیں گی ناف کے پاس جو مردوں کا طریقہ ہے، اور نہ بالکل ہاتھ اتنے آگے لے جانے ہیں، بلکہ ہاتھ اسی طرح ہتھیلیوں کے اوپر، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہونی چاہیے، اور ہاتھ سینے کے اوپر باندھنے ہیں عورتوں نے. جی اب تکبیر تحریمہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ گئی نا. اس میں پھر تکبیر تحریمہ میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آئی، درست طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. دوسرے نمبر پہ قیام میں جو غلطیاں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے آئی، اور قیام کا جو درست طریقہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. تیسری بات، جی قرأت کرنا. تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا رکن یا تیسرا فرض، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، قرأت بھی فرض ہے. قرأت بھی فرض ہے، لیکن قرأت کی مقدار پھر کیا ہے؟ ایک بڑی آیت جو میں نے بتائی آپ حضرات کے سامنے، یا 3 چھوٹی آیتیں، یا کم از کم 1 سورت، یہ مقدار فرض ہے. اس کے بغیر قرأت ادا نہیں ہوگی. قرأت نہیں ہوئی تو فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. جی پھر قرأت میں 4 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 4. اور ہر ایک کی دلیل آپ حضرات کے سامنے آئے گی، قرآن یا حدیث سے باقاعدہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی. قرأت میں 4 باتوں میں سے پہلی بات ہے مطلقاً قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا. مطلقاً. اب یہ تو قید نہیں ہے نا کہ آپ کو مغرب میں یہ سورت پڑھنی ہے، آپ کو فجر میں یہ والا حصہ پڑھنا ہے. یہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہم پر، مسلمانوں پر. یہ آزادی ہے پورے 30 پاروں میں، آپ کسی بھی پارے میں کسی بھی سورت میں سے، لیکن اتنا ہے کہ وہ مقدار فرض کے برابر ہو قرأت. باقی آزادی ہے، آپ سورہ بقرہ سے پڑھیں، آپ کسی اور سورت سے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن مطلقاً قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا یہ فرض ہے. سورہ فاتحہ کے بعد اب جب آپ نماز شروع کریں گے تو شروع میں تو سبحانک اللہم ثنا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد؟ یہ شروع کی 2 رکعتوں میں، 4 رکعت والی نماز میں یا 3 والی میں، شروع کی 2 رکعتوں میں سورت کے ساتھ تلاوت بھی کی جاتی ہے. تو مطلقاً قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھے، آپ کی مرضی میں آزادی ہے، لیکن ضروری ہے، فرض ہے. جی مطلقاً قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا. جی یہ دیکھیں، مطلقاً قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا. قرآن کریم سورہ مزمل میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ترجمہ اس کا ہے کہ قرآن کا جو حصہ آسانی سے ہو سکے پڑھو. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ میسر آسانی سے پڑھ سکو وہ پڑھو. اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بقراءۃ. مسلم شریف کی روایت ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ، بغیر قرآن کے یعنی بغیر قرآن کی تلاوت کے نماز نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا یہ کیا ہے، نماز میں ضروری ہے. جی نمبر 2، خاص سورہ فاتحہ کا پڑھنا. سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی. جی ثنا کے بعد پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج. جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص اور غیر مکمل ہے. مسلم شریف، ابو داؤد شریف، حدیث کی بڑی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے ہے. تو جس نے نماز پڑھی لیکن اس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں نا، آپ حضرت طلبہ تو جانتے ہیں، اس میں سے ایک نام ام القرآن بھی ہے سورہ فاتحہ کا. تو ام القرآن سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. لیکن جس نے نماز پڑھی لیکن اس نماز میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، فہی خداج، تو اس کی نماز ناقص ہے. خداج مانے ناقص ہے، غیر مکمل ہے. جی تیسری بات، تو یہ معلوم ہوا نا قرآن کا مطلقاً حصہ پڑھنا یہ بھی ضروری، خاص سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری، الحمدللہ سے لے کے وللضالین تک. تیسرے نمبر پر پھر میں نے عرض کیا کہ 3 رکعتیں یا 4 رکعتوں والی نماز میں شروع کی 2 رکعتوں میں اور 2 رکعت والی نماز میں دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟
کوئی صورت بھی ملانی ہوگی. اب کوئی بھی صورت ملا لے اس میں آزادی اختیار ہے, لیکن صورت ملانی ہوگی. جی سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا. مسلم شریف کی روایت ہے, یعنی جس نے سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ حصہ قرآن کا نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. یعنی اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کے بعد مزید قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ زیادہ حصہ, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سورت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد بالکل تلاوت ہی نہیں کی, قرآن پڑھا ہی نہیں, تو اس کی نماز نہیں ہوتی. جی چوتھی بات, کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی نا. چوتھی بات ہے امام کے پیچھے قرات کرنا. اب امام کے پیچھے, یعنی یہ نماز کی بات ہو رہی, جماعت کی, امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی, سورہ فاتحہ یا پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو یہ بات ابھی آ رہی. جی امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم احناف ہیں, احناف کا یہی مسلک ہے کہ ہم جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہتا ہے. اسی طرح ہے نا, تو ہم نے خاموش رہنا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ہے, دلیل لکھ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. سورہ اعراف میں ہے, ترجمہ ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ تو جب امام قرات کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھتا ہے نا, تلاوت کرتا ہے, تو مقتدی کو کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے. انصات کہتے ہیں خاموشی کو. تو مقتدی کے لیے حکم ہے کہ فرض نماز جب ادا کی جا رہی ہے تو امام تلاوت کریں گے, لیکن مقتدی کیا ہوں گے؟ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو, تلاوت کو سنیں گے. حدیث نمبر 2, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. تحاوی شریف, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند احمد, تینوں حدیث کی کتابیں ہیں بڑی. تو یہ روایت ہے کہ جس کا امام ہو, تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے. یہ امام سب کی طرف سے جو ہے فرض ادا کر رہا ہے, یہ جو امام تلاوت کر رہا ہے. آپ عام مجلس کو بھی اگر دنیاوی اعتبار سے لے لیں, کسی بادشاہ کے دربار میں اگر جائیں تو سب بات کرتے ہیں یا ایک بات کرتا ہے؟ جی ایک ہی بات کرتا ہے نا, کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے, وہ کہتے ہیں بھائی نمائندہ بات کرے گا, اور اگر سب بات کریں گے ایسا تو نہیں ہوتا. تو امام کی قرات وہ پوری, جو جتنے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں سب کی طرف سے کیا ہے؟ وہ قرات ہے. جی نمبر 3, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. مسلم شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف, حدیث کی کتابیں ہیں, تینوں سیاہ ستہ میں سے ہے کہ بے شک امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. امام کے مقرر کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ اس کی اقتداء کی جائے. پس جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام کی اقتداء کرنی چاہیے. جب وہ تکبیر کہ اللہ اکبر تم بھی تکبیر کہو, امام رکوع میں جائے ہم بھی رکوع میں, امام سجدے میں ہم بھی سجدے میں, ہر اقتداء کرنی ہے, لیکن قرات میں اقتداء نہیں کرنی. جب وہ قرات کرے گا مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ خاموش رہیں گے. حدیث ہے نا, 3 کتابوں کا حوالہ آیا. نمبر 4, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں کیا فرمایا؟ لا قراءۃ مع الامام فی شیء. مسلم شریف میں کہ امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرات نہیں ہوتی. امام کے ساتھ یعنی مقتدی کے لیے کسی نماز میں کوئی قرات نہیں. چاہے مقتدی فجر پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, مقتدی خاموش رہے گا. مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ تلاوت کرے گا. جی یہ بات تو ہو گئی یہاں ختم قرات سے متعلق. اب ایک چیز اس میں آخر میں اور ہے, وہ ہے تأمین. تأمین کہتے ہیں آمین کہنا. کیا؟ آمین. جب ولضالین امام کہتا ہے تو آپ نے کہا ہوگا مقتدی کہتے ہیں آمین. اب اس میں اتنا ہے کہ فقہا کا اختلاف ہے, آمین بالجہر ہے یا آمین بالسر ہے, آمین زور سے کہنا ہے یا آمین آہستہ کہنا ہے. لیکن یاد رکھیے فقہا کا اختلاف ہے, اور 4 جو بڑے فقہا ہے بڑے درجے کے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہے,
اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں بہت بڑے فقہا، ائمہ اور علماء گزرے ہیں اور پوری امت کا ان پر اعتماد ہے۔ تو ان حضرات کا بعض مسائل میں اختلاف ہے، بعض آمین بالجہر کے قائل ہے، بعض آمین بالسر کے۔ ہم احناف ہیں، ہمارے نزدیک آمین آہستہ پڑھی جائے گی، آمین آہستہ پڑھی جائے گی۔ یہ دیکھیں، جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تو پھر امام آہستہ آواز سے آمین کہے اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے آمین کہے۔ احناف کا ہمارا یہ مسلک ہے۔ تو ہمارے جو احناف کا مسلک ہے، امام جب نماز پڑھائے گا وَلَضَّالِّينَ کے بعد وہ آہستہ آمین کہے گا، مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 27۔ آگے دیکھیں، قال عطاء آمین دعاء، بخاری شریف جلد اول صفحہ 107، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین یہ دعا ہے، آمین یہ اصل میں دعا ہے، اور دعا کا قانون، یہ بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں حضرت عطا کا کیا قول ذکر کیا گیا کہ آمین دعا ہے۔ اب دعا کا قانون کیا ہے؟ دعا کا قانون یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سمجھ میں سورہ اعراف میں ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے پر۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ ایک تو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، تضرع خشوع خضوع کے ساتھ، اور نمبر 2 دعا آہستہ مانگی جائے۔ تو آمین بھی دعا ہے۔ جب دعا کا ادب یہ ہے کہ گڑ گڑا کر آہستہ ہو، تو آمین بھی چونکہ دعا ہے تو احناف کے نزدیک آمین بھی آہستہ کہی جائے گی۔ جی آگے دیکھیں، عن وائل ابن حجر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمین واخفى بها صوته، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 316، ترمذی شریف صفحہ نمبر 63۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جب پہنچے، یعنی نماز پڑھاتے ہوئے آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آپ نے آمین کہی۔ کس نے؟ یعنی آپ علیہ السلام نے آمین کہی اور پست آواز کے ساتھ کہی۔ پست کسے کہتے ہیں؟ آہستہ کو، اونچی کی ضد ہے۔ آپ علیہ السلام نے پست آواز کے ساتھ آمین کہی، یہ بھی دلیل ہے۔ جی پیچھے کریں، یہ بات آپ حضرات سمجھے، یہ آخر میں آمین سے متعلق بات آ گئی، پیچھے کر لیں اور پیچھے۔ جی جی بس، تو یہ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے ارکان نماز سے متعلق بات آئی، اس میں تکبیر تحریمہ سے متعلق بات آئی، کون سے غلطیاں ہیں ہماری، کون سا طریقہ صحیح ہے، تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 قیام، کھڑے ہونا، یہ بھی فرض ہے۔ پھر قیام میں کون سا طریقہ صحیح ہے، پیر کس طرح رکھنے چاہیے، کتنا فاصلہ ہو، رخ کس طرف ہو، کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سی غلطیاں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا قرات کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ پھر قرات کی مقدار ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، اور یا پھر کم از کم ایک سورت، چاہے سب سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ قرات کی مقدار تھی۔ پھر قرات کے اندر آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی، یہ ساری تفصیل آپ حضرات کے سامنے گویا کہ قرات کے اعتبار سے تفصیل آ گئی۔ آئندہ انشاءاللہ سبق میں درس میں پھر یہ 4 نمبر پہ ہے رکوع کرنا، 5ویں نمبر پہ سجدہ کرنا، اور 6 نمبر پہ قاعدہ اخیرہ، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ نشست میں تفصیلات عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شریعت پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔